إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بے شک اے قرآن دسیندے او راہ جیڑی بالکل سدھی ہے. بے شک اے قرآن دسیندے او راہ جیڑی بالکل سدھی ہے. جیڑی بالکل سدھی ہے. جیڑی بالکل سدھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان لک فی النہار سبحا طویلا. ڈینہں ہے تواڈے واسطے ذرا لمبا شغل رہ ویندا. ظاہر ہے کاروبار زندگی ہے، آون ونجن لوگ اتنا موقع نہیں ہوندا اللہ دے نال اے عبادت دا. رات کو یہ کم کرو. وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. تے اپنے رب دے نام کو یاد کر تے بالکل کٹ کے لگا اون دی طرح بالکل الگ تھلگ تھی کے. این آیت کو بعض لوگوں نے غلط مفہوم کیتے کہ اپنے رب دے نام کو یاد کرتے ہر طرفوں کٹ کے صرف اللہ دی چوکٹ تے آویں. این انہوں نے تصور کیتا ہے کہ رہبانیت دا جویں تصور ہے جویں عیسائیاں نے کیتا. یہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جڑی رہبانیت اختیار کی تھی کہ بالکل دنیا کو علیحدہ کٹ تھی کہ وہ غاراں وچ ونج کے انہوں نے اللہ اللہ کرنا شروع کرتی. تو بعض سارے مسلمانوں میں بھی یہ تصور پیدا کیا کہ این آیت کے حوالے نال ساکو یہ آکھا ویندا پیا کہ تسا بالکل دنیا تو علیحدہ تھی ونجو تو بس ذکر اللہ کریندے رہو، اللہ اللہ کریندے رہو. یہ مطلب نہیں ہے آیت دا. نہ ہی حضور نے یا صحابہ نے کم کیتا، بلکہ یہ تو آغاز ہے آپ نے. تو اندے بعد جڑا ہے وہ دعوت تبلیغ جو شروع کی تھی جے دھاڑ پٹ پہ گئی تو اندے بعد جنگاں تھیاں تے لڑائیاں تے کیا کچھ نہ تھی. لہٰذا حضور دی زندگی دی میں تو کوئی نہ آئی کہ انہوں نے دنیا تو الگ الگ تھی کہ بالکل وہ اللہ اللہ کرن بیٹھے. یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھ، اندے صفات، اندے صفاتی نام دا، اندہ شعور و ادراک، اندی پہچان، اندی عظمت کو اپنے دل جھاگن تے بالکل دنیا کو این لحاظ نال کٹ ون کہ میرا مالک خالق تے کار ساز صرف اللہ دی ذات ہے. متوجہ تھی ون، یکسو تھی ون اللہ دی طرف. کہیں کو امید نہ رکھ کہ کوئی تیرا کم کرے سی، کہیں کو امید نہ رکھ کہ تیرا ساتھ رہے سی یا تیرا مددگار ہو سی. نہیں، صرف اللہ کو امید رکھ. یعنی دنیا چ رہو صحیح لیکن امید صرف اللہ تے رکھ. بھائی کہیں دو تے امید نہ رکھیں، کوئی سہارا نہ سمجھے کوئی تیری مدد کرے سی، صرف اللہ ہی تیرا سہارا. یہ ہے توجہ صرف اپنی مرکوز کر گئے خالص اللہ دی طرف. جی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے چاہتا ہے کہ وہ بالکل یکسو ہیں، حنیف ہیں، یکسو ہیں اللہ دی طرف. وما کان من المشرکین، تو ہرگز مشرکین چ نہ. وہ کیفیت اختیار کر کہ بالکل اپنے آپ کو اللہ دے نال، جی میں پنجابی چاہ دینا ہاتھ کار ول تے دل یار ول. تیرا ہاتھ جیڑا بھی کام کریندا پیا ہوئے لیکن تیرا دل جڑا ہے اللہ دے نال تار دے نال جڑا ہے کہ اللہ اللہ دل تھی نہیں پہ میں دنیا جو بھی کام کر. تو وہ کیفیت ہے کہ دنیا جو بھی کام کر لیکن تیرا دل دا تعلق جڑا ہے اللہ دے نال جڑا رہے بندہ. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. پروردگار جڑا مشرق تے مغرب دا ہے تو اندر سوا کوئی معبود نہیں تے صرف ہو کو ہی کار ساز بنا. تیرے کام کرنے والا صرف اللہ ہی ہے. کام وہ بنے سی کیوں انسان تو یہ نہ سمجھ کہ انسان تیرے کام بنے سے اور این طریقے نال تو انسانہ دے سامنے چاپلوسی بھی کریں اور اپنی عزت دا دھیلائی بھی کرواویں، انہاں دے اگوں جھولی بھی پھیلاویں، انہاں دے اگوں ہاتھ ہی بدھیں، انہاں دی منتاں ترلے بھی کریں تے ول بھی وہ تیری عزت نہ کریں تے تیرا خیال نہ رکھیں. مانگ اللہ کو، کیونکہ اللہ بے دے دل جڑا گل پا دے سی وہ آپے تیرے کول بھیجدا سی کہ تھوڑا کام جڑا ہے میں کرنے کو تیار. کیونکہ اللہ وہ کرنے والا ہے. دل حضور نے فرمایا کہ انساناں دے دل اللہ دے دو انگلیاں دے درمیان ہے، وہ جڑے پاسے چاہندا وہ دل کو پھیر لیندا. تو سارا تے دل دی کیفیت تو اللہ دے ہاتھ چے. جے کو دل پھیر دے وہ پاسے پھیر ویندا اور ان دی طرف ان دے کام کر اللہ تعالیٰ کروا دیندا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. اے نبی صبر کرو این گال تے جیڑا یہ گال ہی کریں دے پین. وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. تے البتہ انہاں کول ذرا تھوڑا جا الگ تھی ونجو لیکن خوبصورتی دے انداز نہ الگ تھی ون. بہوں انہاں دے نال گھچ مچ کرن دی لوڑ نہیں. اپنی عزت اور اوندا بھی خیال رکھو، پہنچاؤ انہاں کو دعوت لیکن بہت زیادہ انہاں کو انہاں دے پیچھے ٹرن دی بھی لوڑ کوئی نہیں. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ. تے چھوڑ دیو میکوں تے جڑے اے نعمتاں وچ پلے ہوئے جڑے کوڑا کریں دین تو آکوں، یعنی وڈائی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سرمایہ بھی ہے. تے اے نبی تو آکو کوڑا کریں دین توری دعوت کو، توری گال کو.
وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ذرا انہوں کو حالی تھوڑی جی مہلت لے اسا انہوں واسطے حالی ٹائم رکھا ہوا ہے کہ یہ مہلت دے اندر اگر آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسا وال جان سو یہ جان سے. اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، سارے کول انہوں واسطے زنجیراں بھی ہیں تے بلدی ہوئی بھا بھی ہے. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، تے کھانا بھی سارے کول انہوں واسطے او ہے جیڑا انہوں دے سنگ اڑ ویسی. وَعَذَابًا أَلِيمًا، تے بڑا دردناک عذاب بھی ہے. یوم ترجف الارض والجبال، جی نڑے پہاڑ تے زمین کمبن لگ ویسے جی میں کمبدا پیندا ہے. وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، تے پہاڑ ایویں تھی ویسن جی میں ریت دے ٹبے ہوندے ریزہ ریزہ تھی ویسن. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، بے شک اساں تواڈی طرف دیکھو ایک رسول بھیجا ہے، شاہدن علیکم، جیڑا تواڈے تے گواہی دیندا ہے اپنے قول نال اپنے عمل نال. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جویں اساں بھیجا ہے فرعون دی طرف رسول. این آیت دے وچ حضور تے موسیٰ علیہ السلام دے درمیان ایک مطابقت اور ایک کامن فیکٹر جڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آیت بیان کی تھے کہ جویں اساں فرعون دی طرف رسول بھیجائی ایویں آج تواڈی طرف رسول بھیجائی. وہ بھی ایک رسول آئی او کو کتاب دیتی ہے، ہن بھی رسول آئے او کو کتاب دی. اون کتاب دا نام تورات ہے، این کتاب دا نام قرآن ہے. اون کتاب وچ شریعت ہے، این کتاب وچ شریعت ہے. تک تورات دی کتاب جڑی ہے اون دے جڑا چیپٹر 18 ہے، چیپٹر 18 ورس 18 ہن انہاں مٹا دیتا ہوئے تو بئی گال ہے، ورنہ اون دے جڑے الفاظ لکھے پے اون دا ترجمہ یہ ہے کہ اے موسیٰ میں تیرے بھائیوں میں سے ایک رسول اٹھاؤں گا جو تیری مانند ہوگا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. این آیت دے حوالے نال عیسائی جڑے ہیں وہ آدھن این آیت دا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام. اے موسیٰ میں تیرے بھائیوں میں سے ایک رسول اٹھاؤں گا جو تیری مانند ہوگا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو فٹ ہی نہیں تھے. پہلی گال ہے وہ انہوں دے بھائیاں چ کوئی نہیں، وہ تو ہوں نسل ہی چون بنی اسرائیل ہی چون. اور دوجی گال ہے کہ انہوں کو جڑی کتاب دیتی گئی اندر بھی شریعت ہی کوئی نہیں، وہ تو حکمت گال ہی ہیں. لہٰذا اندر فٹ کون تھیندا ہے؟ محمد رسول. کیونکہ بنی اسرائیل دے بھرا کون ہیں؟ بنی اسماعیل. ابراہیم علیہ السلام دے دو زالی، انہاں دو زالین دے وچ جڑے دو نسلاں نکلے وہ آپس وچ بھرا ہیں. بنی اسرائیل دا بھرا کون ہے؟ بنی اسماعیل. اور ای گال دا انہاں کوئی پتہ ہے. اور میں تو کوئی مثال دیں، بڑی خوبصورت مثال ہے کہ جڑن صدر کلنٹن نے معاہدہ کروایا فلسطین تے یہودیاں دا، اون ویلے فلسطین دا ریپرزینٹیو ہائی مرحوم یاسر عرفات تے یہودیاں دا جڑا ریپرزینٹیو بیگن تے یاسر عرفات کو کٹھے بلہا کے انہیں معاہدہ کرایا ایک پیس امن معاہدہ. تو وہ بڑا امپورٹنٹ معاہدہ ہے، Y2K کو آدھے. وہ معاہدہ کرا کے انہیں کھڑا تھی کہ بڑی تاریخی گال آکی. وہ آکھا ہاتھ ملاؤ، سینٹر تصویر آئی وہ کھڑوتا ہے تو انہوں نے ہاں کو ہاتھ پہ ہاتھ ملاؤ، یو آر کزنز. کیویں کزن بھائی؟ کیڑے کزن کیڑے حساب نال؟ کزن یہ ہیں، یہ بنی اسرائیل ہے، تساں بنی اسماعیل ہے، تساں کزن ہے. یہ کزن مطلب کہ بھرا تو مطلب وہ آیت دے حساب نال کہ میں موسیٰ میں تیرے بھائیوں میں سے بنی اسرائیل دے بھرا بنی اسماعیل میں ایک رسول اٹھاؤں گا جو تیری مانند ہوگا. یعنی جی میں تیکو کتاب نہیں تھی وہ میں کتاب دے سا، اور جی میں تیکو اندے شریعت ہے اندے شریعت ہے. لیکن اگو کیا فرمایا؟ اور رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب تختیاں تے دیتی، لیکن حضور کو تختی نہیں دیتی، تو اس کے منہ میں کلام ڈالوں گا یعنی اندے دل دے وچ اللہ تعالیٰ. تو وہ آیت دے حوالے نال وہ حضور تے صادق آندی ہے. یہ بھئی گال ہے انہاں مٹا دیتی ہوئے وہ بھئی گال ہے، ورنہ این آیت دے حوالے نال اندی حقیقت سامنے آندی ہے. فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا، تے فرعون نے رسول دا آکھا نہ منا تے وال اساں کو پکڑا بڑی سختی دے نال. فکیف تتقون ان کفرتم، تے تسا کیویں بچ سو اگر تسا نہ مننے. یعنی یہ ہر قائم واسطے یہ آیت ہے کہ اگر جائیں قرآن کو نہ مننا تسا کیویں بچ سو، اگر وہ نہیں بچے تو ول تسا کیویں بچ سو. یوم یجل الولدان شیبا، او دہاڑا جیڑا بالاں کو بھی بڈھا کر ویسی. السماء منفطر بی، جی نڑے آسمان پھٹ ویسی. کان وعدہ مفعولا، تے اوندا وعدہ پورا تھی کے راسی. ان ھذہ تذکرہ، دیکھو اے قرآن ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جیڑا چاہے اپنے رب دی طرف یہ راہ اختیار کر کے.
ان ربک یعلم اور بے شک تہاڈا رب چنگی طرح جاندا ہے انک تکون. ہن اے جڑا رکوع ہے ان دے بارے چ ہے کہ اے وال مدنی صورت یعنی مدنی دور وچ آیا، لیکن حضور نے اس صورت رکھوا دیتا کیونکہ پہلے تو آئی نا کہ تساں رات کو کھڑے تھیو اور اللہ نے آکھا فرض ہے تہاڈے واسطے، لیکن ان دے وچ ہن ذرا اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ رعایت دیتی. ان ربک یعلم تہاڈا رب چنگی طرح جاندا ہے انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ کہ تساں کھڑے تھیندے وے 2/3 رات یا ادھی رات یا 1/3 رات. وطائفۃ من الذین معک اور کچھ لوگ تورے نال بھی کھڑے تھین یعنی صحابہ وہ بھی تورے نال رات کو کھڑے تھین. واللہ یقدر اللیل والنہار تے اللہ تعالیٰ نے دین تے رات دا اندازہ کیتا ہے، کہیں لے رات ود دی ہے تو کہیں لے دین چھوٹا اور کہیں لے دین چھوٹا دین لمبا تے رات چھوٹی تھیندی ہے. علم ان تحصوہ اور اللہ کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ ہن تساں کو پورا نہ کر سکو. مطلب ہن تورا چونکہ بہت سے مسائل ہیں، دعوت اور تبلیغ بھی ہے اور قتال و جہاد و قتال بھی ہے اور سارا کچھ ہے، لہٰذا ہن تورے واسطے یہ رات کو 1/3 تے 2/3 تے ادھا یہ تورے واسطے اٹھن مشکل تھی ویسے تساں کو پورا نہ کر سکسو. فتاب علیکم بس انہیں تورے تے توجہ فرمائی ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن بس جتنا تورے واسطے قرآن آسان ہوئے پڑھ کے دکھا. عالمان سیکون منکم مرضا تو کو یہ بھی پتہ ہے کہ تورے جو کئی مریض بھی حسن وآخرون یضربون فی الارض اور کئی او حسن جڑے زمین ٹرسن پھرسن یبتغون من فضل اللہ جڑے اون اپنے رب دا فضل تلاش کرے سن. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ اور کئی بے حسن جڑے جنگاں کرے سن اللہ دی راہ. فقرؤ ما تیسر منہ بس پڑھ گدا کرو جتنا تواڈے کو اون دے وچ آسانی تھی ہوئے. مطلب یہ کہ ہن امت واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ فرض نہیں بلکہ نفل قرار دیتا جتنا تو کو آسانی تھی ونجے. ہن 1/3 دی وہ جڑی بندش ہے وہ بھی اللہ نے ہٹا دیتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ رات گزرے تو منیمم 1/3 ہے، اگرچہ لزوم کوئی نہیں فرض کوئی نہیں. جی میں تو آکھا وہ 20 رکعت اگر پڑھ گندا انسان وہ قانون دی حیثیت پوری تھی گئے، لیکن ان دا حقیقی جڑا فائدہ ہے کہ کم از کم 1/3 رات ہوئے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ بس نماز قائم رکھو تے زکوٰۃ دیندے رہو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا تے اللہ کو سوہنا قرض دیو اون دے دین واسطے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تے جیڑا بھی تساں اگوں بھیجے سو اپنے واسطے کوئی نیکی جیڑا انسان نیکی کریندا وہ اگوں اون دے بینک وچ جمع تھی ویندی ہے تے جیڑی نیکی بھی تساں اگوں بھیجے سو اپنے واسطے تجدوہ عند اللہ تساں کو پیسو اپنے اللہ دے کول ہوا خیر و اعظم اجرا اور وہ بہت بہتر بھی ہے تے ثواب دے لحاظ نال بہت چنگی ہے. واستغفر اللہ تے ہر ویلے اللہ کو استغفار کریندے رہو. ان اللہ غفور رحیم تے بے شک اللہ تعالیٰ بخشن والا تے رحم کرن والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مدثر سورہ مدثر تے سورہ مزمل جوڑا ہے کیونکہ او تریجی وہی ہے پہلی 7 آیات اے چوتھی وہی ہے پہلی 7 آیات. اے او وہی ہے کہ جیڑی اساں سورہ نجم وچ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا جیڑا ساڈا رسول ہے اون دی تاں اون جبرائیل امین نال ملاقات تھی ہے تو انہیں کو آسمان تے ڈٹھا ہے تو او جلے آواز آئی ہے یا محمد تو حضور نے کھبے سجے ڈٹھا کوئی بندہ کوئی نہ آئے. 2-3 دفعہ آواز آئی جو واضح آپ نے آسمان تے ڈٹھا تو جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی فرشتے دی صورت پورے آسمان تے موجود ہے اور پورا آسمان بھرا ہوا ہے تو اتھو کو لٹک آیا تے 2 کماناں دا حساب رہ گیا تے انہیں وال وحی کی تھی وہ وحی آئی ایو سورہ مدثر دی پہلی 4-7 آیات تے مدثر دی آیات. اور این دے وچ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا آغاز کیتا. سورہ مزمل جو نبوت دا آغاز این دے وچوں رسالت دا ہن رسول بنا دیتا پوری دنیا دی طرف بھیج دیتا. ہن مشن دے دیتا گیا کہ پہلے تو تساں رات کو کھڑے تھے ہو قوت حاصل کرو جو تساں لوگوں کو خبردار کرنا ہے، لیکن ہن ہدف دے دیتا گیا. تواڈے سامنے ایک ٹارگٹ ہے، تواڈے سامنے ایک ایم ہے، وہ ایم کو تساں اچیو کرنا ہے. وہ ایم کیا ہے وہ پہلی 3 آیات وچ اللہ نے واضح کر دیتا کہ اے نبی ہن اے رسول ہن تواڈے واسطے ایک مشن ہے، ان ٹارگٹ کو تساں اچیو کرنا ہے اور یہ تاری ذمہ داری ہے ان ٹارگٹ کو اچیو کرو اور ان دے واسطے محنت اور کوشش کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر ان دے معنی بھی تقریباً وہ ہیں جڑے مزمل ہیں کہ اے لحاف سمن والے انسان یعنی اے چادر تے لحاف یا کوئی شے اتنے گھت کے سمن والے انسان قم فانذر کھڑے تھی ونجو اتھا تا ہے نا قم رات کو کھڑے تھی ونجو رات کو ہن ہے لوگوں کو خبردار کرنے واسطے کھڑے تھی.
رات کو تساں قوت حاصل کر گئی تھی اپنے اللہ دے نال، ہن کھڑے تھی ونجو اور سب کو پہلا کام یہ ہے خود انسانوں کو خبردار کرو، انہوں کو دسو کہ اے زندگی عارضی زندگی، اے تاری اصل زندگی نہیں، بظاہر میں لگتا ہے، اور یہ زندگی تو کو بڑی بھاندی ہے، اور یہ زندگی دی رونقاں، ان دی محبت، ان دی چاشنی، ان دی زیب و زینت، یہ چیز انسان کو اٹریکٹ کردی ہے، انسانی پاسے بھجدا ہے، اپنے آپ کو اندر گم کر لیندا ہے، لیکن اگر تسا اپنے آپ کو اندر گم کر دیتا سمجھو بڑے گھاٹے تے نقصان ہے، کیوں جو تاری اے زندگی نہیں، تاری اصل زندگی بعد وچ آون والی ہے، لیکن اون زندگی واسطے اے زندگی اہم بہوں ہے جو ایندے چنگے عمل کرے سو تو اصل زندگی ول اون دے عیش کرے سو، اتھا عیش کرے سو تو اتھا نقصان ہے راسو، اتھا اگر ذرا مشکل حالات راسو تو اتھا عیش کرو، جی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن دا قید خانہ ہے، کافر واسطے جنت ہے۔ کیا مطلب؟ مومن واسطے قید خانہ ہے مطلب پابندی دی زندگی ہے، وہ آکھے نا کہ جی یہ میرا تے اللہ دا معاملہ ہے، بس فرمائے قید خانہ ہے، وضو کرنا پوسی، پابندی دی زندگی ہے نا، نماز پڑھنی پوسی، روزے رکھنے پوسی، سچ بولنا پوسی، جھوٹ کو بچنا پوسی، بری صحبت کو بچنا پوسی، شراب کو بچنا پوسی، منکرات کو بچنا پوسی، بے حیائی دی چیزاں دے نیرے نہ ویسو، اگرچہ بڑی اٹریکشن ہے، دوستی سدے سن، یاری سدے سن، سجنی سدے سن، تے آکسن آ خیر ہے کوئی حرج نہیں، لیکن نہیں کرنا، پابندی دی زندگی، تے جیڑا پابندی کرندا ظاہر ہے اوکھا تا تھیندا ہے، اوکھا ہی ڈاڈا تھیندا ہے، لیکن الدنیا سجن المومن ہے، مومن دا قید خانہ، حق کافر واسطے جنت ہے، کیوں جو اون دے کافر جڑا ہے اون دے واسطے کوئی پابندی کوئی نہیں، وہ جو مرضی دیکھے، وہ جو مرضی سنے پیا، وہ جو مرضی منہ چو آکھے پیا، وہ جو مرضی کھاوے پیا، جو مرضی پیوے پیا، جی میں لباس پاوے، جی میں زندگی بسر کرے، کیونکہ اندر تو کوئی پابندی کوئی نہیں، لہٰذا اللہ دے رسول نے فرمایا ہاں اندر واسطے جنت ہے، وہ عیش کریں دا پیا، مزے کریں دا، اندر تو کوئی پابندی کوئی نہیں، لیکن جن دے اتنے اتھا پابندی ہے اتھا اندر واسطے جنت ہے، تے جن دے واسطے اتھا جنت بنائی بیٹھا ہے اتھا اندر واسطے بھا ہے، سیدھی سیدھی گال ہے، یہ فلسفہ اللہ نے انسان واسطے بھیجا ہے، لہٰذا رسول کو پہلی گال یہ آکھی گئی کہ تساں کھڑے تھی ونجو تے لوگاں کو خبردار کرو، لیکن یہ تو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اینڈنگ پوائنٹ کے کرنا کے ہے، مشن کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو وڈا کرو، کبر یکبر تکبیر، جی میں ایسا تکبیر آدھیں اللہ اکبر، اللہ بہت وڈا ہے، تے اپنے رب کو وڈا کر، رب وڈا کیویں تھی وے؟ رب تو پہلے ہی وڈا ہے، رب کو کون وڈا کر سکتا؟ رب تو آپ وڈا ہے، یہ مطلب یہ ہے دنیا وچ او نظام قائم کر کہ جہاں دے وچ او واقعتاً اپنے رب کو وڈا سمجھن۔ دیکھو گھر دے اندر جیڑا والد ہے وہ وڈا ہے سب کو، اولاد کو چاہیے کہ والدہ آکھا منے، ہن اگر والد موجود ہے گھر وچ لیکن والدہ آکھا کوئی نہیں منے دا، کر دے اپنی مرضی ہیں، تو حقیقی معنی چ پیو وڈا کوئی نہیں، پیو کو صرف انہوں نے رکھا ہے ایک شو پیس دے طور پہ، ابا جی السلام علیکم، ابا جی اتھا بہو، ابا جی یہ کھاؤ، ابا جی دی خدمت بڑی ہے لیکن کوئی اہم مشورہ ہوئے ابا جی تسا چپ کر گیا تو کہ پتہ پرانے ویلے دے گالیاں نے ہن زمانہ اگو لنگ چکا ہے، یہ سائنسی دور ہے، نویں تہذیب نواں تمدن، اسا کالجاں یونیورسٹیوں پڑھ کے آئے تو کو پتہ، تسا مہربانی کرو تو آرام نال بہو چو، بس یہ روٹی کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ کپڑا پیو، جہڑے شاہ منگدے اسا دے دیں، کیا وہ پیو دی عزت ہے؟ کیا پیو دا ادب ہے؟ کیا پیو کو وڈا سمجھا ہے؟ یہ پیو نہیں وڈا، پیو وڈا ہوئے پیو دا آکھا منو تاں پتہ لگتا ہے پیو وڈا ہے یا چھوٹا ہے، تو گھر دا سربراہ پیو اوے بنتا ہے جے اوندا آکھا منی جے، تے اللہ تعالیٰ دے اگر آکھے دنیا چ نہیں منیندے پے تے اوے اسا اللہ آدھے اللہ اکبر، اللہ تو وڈا ہیں تے اللہ تو بڑا سونا ہے تے اون دی حمد گانے ہیں، تے لیکن دنیا چ آکھے اسا اپنے منے نے تو اسا اللہ کو وڈا نہیں سمجھا۔ یہ ہے مشن جڑا اللہ دے رسول کو اللہ نے پہلے دہاڑے دے دیتا، دنیا خبردار کرو تے اپنے اللہ کو وڈا بناؤ، وہ نظام بناؤ کہ جہاں اللہ کو واقعتاً اللہ سمجھا ونجے، وڈا سمجھا ونجے، تے اون دے قوانین لاگو تھی ون، تے جیڑی شے کو انہیں حلال آکھے وہ حلال تھی وے، تے جیڑی شے کو انہیں حرام آکھے وہ حرام تھی وے،
تاؤں وڈا ہے یہ سب کو بڑا مشن ہے اج پوری امت مسلم اور یہ مشن گھن کے یہ کو بھاویں تساں اقامت دین آکھو غلبہ دین آکھو قرآن و سنت دا نظام آکھو جو مرضی آکھو ان دے اصطلاحات قرآن بہت سارے ہیں لیکن مفہوم سب دا ہکو ہے اپنے اللہ کو بڑا بناؤ سپریم اتھارٹی بناؤ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری اصل حکمراں تا اللہ ہے جے تساں اللہ کو آج بطور حکمران نہیں سمجھیں دے تے دنیا دے حکمران کو اگر وڈا ہاں اگر دنیا دے حکمران بھی ایسا نیک ہے کہ وہ اللہ دے احکام کو کریں دے تو بل اندہ آکھا بھی مننا ہے کیوں جو اللہ دا نمائندہ ہے وہ اللہ دے قانونی تنفیذ کریں ہے تے اگر وہ اللہ دے بالکل گالی دے برعکس گال کریں ہے تو حقیقی حکمران نہیں ہے وہ تو تاری گردنہ تے سوار حکمران ضرور ہے جو تساں مجبور ہے تے بے بس ہے لیکن تاری حقیقت تارا حکمران اللہ ہے تے کو بنواؤ کو منواؤ تے انہیں واسطے کوشش کرو وثیابک فطاہر تے دیکھو اپنے کپڑے صاف رکھو ظاہر ہے این وڈے مشن واسطے باطنی پاکیزگی بھی ضروری ہے اور ظاہری پاکیزگی صاف ستھرا کہ انسان جیڑا این مشن واسطے ٹرے اندے کپڑے صاف ستھرے ہوئے میلا کچیلا نہ ہوئے اے نہیں آکھا کہ اسراف و تبذیر ہوئے لیکن صاف ستھرے اور پاکیزہ خیالات اور پاکیزہ جسم اتوار دا مالک ہوئے والرجز فہجر تے دیکھو گندگی کو دور رہو یہ ہن باطنی گندگی ہے کوئی شرک ہے کوئی برائی ہے ان سب چیزوں کو ایسی محفل کو ایسی صحبت کو بھی دور رہو اور پاکیزہ محفلیں رہو ولا تمنن تستکثر اور احسان کر کے بہو نہ انہاں کول ایکسپیکٹ کر یعنی اور ایویں نہ کر کے احسان کر تے ول انہاں کول بدلہ بہو گھنے جڑا انسان جویں اللہ دے رسول انہاں کو خبردار کریں دے پین انہاں دے پچھو اپنے سارے آرام کو ختم کر دیتا ہے تو یہ جڑا تساں انہوں دے احسان کریں دے پہ لیکن انہاں کو کوئی ایکسپیکٹ بدلہ نہ گھن کہ انہیں بدلے میں کوئی معاوضہ دے دیو یا میں کوئی زمین دا ٹکڑا دے دیو یا میں کوئی پلاٹ دے دیو جی میں ایسا کریں سارا تا کام ہی ہوئے کہ سیاسی اعتبار نال کہیں دے جھنڈے چاہتے کہیں دے خوب اندے نعرے لائے تے وال جی لے بن گیا تو وال آکھا کہ جناب ہن بن گئے سارا کام ختم ہن تواڈا کام شروع ہن کوئی مہربانی کرو کوئی پلاٹ شلاٹ دیواؤ یا کوئی فلانا کام کرواؤ سارا اسا ایکسپیکٹ کریں تو لیکن دین دے معاملے فرمایا تساں یہ تہاڈا احسان ہے لیکن ان دے کول کوئی بدلہ نہ چاہو کیونکہ تہاڈا بدلہ کہندے کول ہے اللہ دے وہ تو کو دیسی بدلہ تے جائیں دنیا چ بھی بدلہ مانگیدا ول دین نہیں ول کاروبار ہے ول دین کاروبار ہے کیونکہ دنیا منگی کھڑا ہے آدھا میں تو کو پڑھا دے ساں سارا کچھ کرے ساں اتنی ہزاروں روپے میں کو دے دیو منگن ہاں ان دی کوئی خدمت آپے وہ کر دے وہ بھائی گال ہے اپنی محبت نال کوئی لیکن مناسب نہیں کہ وہ اپنی زبان نال آکھے کہ جی میں تو اتنا معاوضہ گنساں جمعہ پڑھوے ساں تو 2000 گنساں ان کو تلے میں کھڑا ہی نہیں ان مطلب تو سب اپنی دنیا اپنی دین کو ویچے تو سا ان معاوضہ اتنا ہی گن کیتا لہٰذا فرمایا کہ انہاں تے احسان کرتے کوئی بدلہ احسان نہ گن انہاں کو یا کو آدھا نا نیکی کر دریا میں ڈال بس نیکی کی تھی بس اللہ دے بنا والے رب کا فصبر تے اپنے رب کو صبر دی امید رکھو یعنی ثابت قدم رہو یہ مشن دے اوتے ٹرن واسطے بڑا جگرا چاہیے تے ثابت قدم رہن واسطے بڑی ہمت چاہیے لہٰذا تساں اپنے رب دے حوالے نال صبر کرو بڑے اوکھے حالات بھی آسن اتے تلے تھی سو لیکن صبر کرو فیضا نکرا فی الناقور تے جڑن اون کھوکھڑی شے دے وچ پھونک ماری ویسی یعنی او سور پھونکا ویسی فذالک یوم یوم عسیر او دہاڑا واقعی بڑا اوکھا دہاڑا ہو سی علی الکافرین غیر یسیر تے منکرین حق واسطے کوئی آسان نہ ہو سی ذرنی ومن خلقت وحیدا اے نبی چھوڑو میں کوں تے اوکوں جے کو میں بنایا کلھا دا کلھا اے حضرت خالد بن ولید جڑے بعد ایمان گنائن لیکن شروع تا وہ کفر چن انہاں دا جڑے والد ہیں او جندا نا ہے ولید بن مغیرہ پہلے بھی اندے بارے ایک گال آئی ہے اتھا ول اندے بارے گال ہے وہ شخص جڑا ہے بڑا ذہین و فتین انسان ہے اور ایک قسم دا انہاں دے سردار ہیں جو بڑا سردار ہے تے اون کو اللہ تعالیٰ نے دنیا جو انسان تصور کر سکتا ہے اون کو ہر شے میسر تے مہیا ہے اولاد ہی ان دی بڑی ہے ہر ویلے پوتر اندے اگوں پچھوں آندے ان دی بڑی خدمت مال ہی اندے کول بڑا ہے یہ ہے کہ ہر کوئی ان دی عزت بھی کریں ہے سرداری بھی ہے
تو جیڑا کچھ منگتا ہے ان کو ہائی پئی تو ماں پیو دا ہی کل ہائی کہ ماں پیو دی ساری جائیداد دا وارث ہوا ہی تے ذہن بھی بہت رکھیں دا ہی تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت دے بہت قریب بھی آ گیا ہے، لیکن ساری گال او مفادات جی اے منے نا تو وہ سب کچھ وہندا ہے، بس این گال نے او کو تھڑکا دیتا، ورنہ او بہت نیڑے آ گیا ہے تے بعض اوقات او حکیمانہ گالی بھی کریں دا ہی۔ ایک دفعہ اون آکھا لوگوں کو کہ اگر تسا میں کو آکھو تو میں محمد کو ونج کے سمجھے نا، ہو سکتا ہے میرے آکے تے سمجھ میں سارے نے آکے ہاں ولی چل تو سارا وڈا ہے، تو سارا بزرگ ہے، تو ونج محمد کو سمجھا کہ پتہ تیرے آکے سمجھ تے روز روز دے جڑے اے سیاپا پیا کھڑا اے ختم تھی۔ اون آکھا ٹھیک ہے ہو گیا تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال آ کے آکھن لگا بھتریجا میں تیرے نال ایک گال کرنا چاہنا، جے تو منے تا ساری ڈوہاں دا بھلا ہی دے وچ، اگر تیرو تے کوئی جادو تھیا پہ تو میں کو آکھ، میں بڑے بڑے جادوگر میرے واقف ہیں، میں آ کے سڑوا کے تو وہ تیرے جادو دا جڑا اثر ہے تے کو ٹھیک کرے۔ بھی آکھن لگا ایک گال سن، ایو جی گال ہی کر کے تو اپنی قوم واسطے کوئی چنگا کام نہیں پہ کرے، لڑدے پین آپس ہے، فساد ہے، جھگڑا ہے، تے کیا تو چاہسیں کہ تیری اپنی قوم دے لوگ ایک بیدی تلواراں نال خون و خون تھی بنے؟ تے مطلب اپنی طرف انہیں جتنا سمجھا سکتا ہے انہیں حضور کو سمجھاؤں کی کوشش۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموشی نال سن دے رہے گئے، جن لوگ چپ تھیا تو حضور نے فرمایا ولید اگر تو آکھے تو میں کچھ گال کراں؟ کہا ہاں ہاں بالکل تو گال کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ آیات جڑی لتھی ہوئی ہیں انہوں دی تلاوت کی تھی، جن دے وچ قوم عاد تے قوم سمود دی ہلاکت و بربادی دے واقعات، تو جب وہ آیات انہوں نے پڑھیاں تو انہیں فوراً حضور دے ہاتھ تے منہ دے ہاتھ چ رکھا، اگر محمد پر خدا دا واسطے چپ کر کوئی گال نہ، وہ کو اے پتہ ہی کہ اے سچا انسان ہے تے اندے منہ چوں نکلن دی دیر نہیں تے گال پوری تھی ونجنی۔ بہرحال وہ گال سن کے واپس آ گیا، جنہیں واپس آیا تو جڑے اندے ساتھی بیٹھے بے سردار انتظار ہے بیٹھے، پتہ نہیں ولید کیا گھن کے آندا ہے، تو دور کل جنہیں ولید دا چہرہ ڈٹھو نے آکھن لگا ولید دا جڑا چہرہ ونجن والا ہی نا وہ واپس ونجن آمن والا کوئی نہیں، یہ کوئی اندر تو بھی اثر تھی گیا۔ وہ آ کے جڑی گال کی تھی بڑی حکیمانہ تے پتے دی گال کی تھی، وہ آکھن لگا کہ دیکھو میں تو کوئی گال سمجھاواں، محمد کو دے حال تے چھوڑ دیو، اگر قوم نے ایکو ہلاک کر چھوڑا نا تو جیڑی شے تسا منگ دے وہ تھی ویسی، تسا چپ کر تسا اپنے ہاتھ کیوں رنگے دے؟ اگر قوم دے خلاف تھی گئی تو تلواراں چھک گدوں نے، جی میں کو انہوں نے اخیر فیصلہ کیتا کہ کم تمام کرو، اگر قوم نے ہلاک کر دیتا تو جڑے تسا منگ دے تھی ویسی، تے اگر بالفرض محمد غالب آ گیا تو ہے تو اپنا بھرا ہکو خون ہے بھی آ کے منگ دے اپنا بندہ ہی غالب آسی نا، جی میں سیاست چاہتا ہے ایک پارٹی ہے ایک بیا پارٹی ہے، اویں ایک بہن لڑتے کھڑے ہوندے لیکن اے دلو پتہ ہوتا ہے اگر میں نہ بنا تو اے بن گیا، ہے تو اپنا تے کم میں کٹ ویسا ہندے کول بیا کہدے کول کٹ ویسا، تے یہ تو ہوندا ہی ہمیشہ۔ تے انہیں بڑی حکیمانہ گال کی، انہوں نے آکھا نہیں ولی تیرے تے جادو لگ گیا تھی گیا بس، اے ان دے بارے چ گال ہے کہ او حضور دی دعوت دے بہت قریب آ گیا لیکن ول اپنے مفادات دی وجہ کو پچھو ہٹ گیا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔